بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لجنہ مائلہ کی تاریخ کے سلسلے میں دوسرے پروگرام کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ نور الصبا صاحبہ اور محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے تھے کہ لجنہ مائلہ کی تنظیم کو کامیاب بنانے کے لیے احمدی مستورات نے خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بہت سی قربانیاں پیش کی۔ جیسا کہ سمیرہ مدثر صاحبہ آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ لجنہ مائلہ نے بہت زیادہ مالی قربانیاں پیش کی، اگر آپ اس بارے میں کچھ اور بتانا چاہیں۔ جی جزاک اللہ صدف صاحبہ۔ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر رہے تھے اور ہم اس وقت کی لجنہ کی قربانیوں کا ذکر کر رہے تھے جب قادیان میں رہنے والوں کی اکثریت غریب تھی، اور ان غریب ہونے کے باوجود ان عورتوں نے جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو جن میں ایک بہت اچھی مثال ایک بوڑھی بیوہ کی تھی۔ وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی خدمت میں 2 روپے لے کر حاضر ہوئی۔ اس کی زبان پشتو تھی اور وہ اردو کے صرف چند الفاظ ہی بول سکتی تھی۔ اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اپنی ہر چیز کو چھوتے ہوئے بتایا کہ میرا یہ دوپٹہ دفتر کا ہے، میرا یہ پاجامہ دفتر کا ہے، میرا جوتی دفتر کا ہے، میرا قرآن بھی دفتر کا ہے، اور میری ہر ایک چیز مجھے بیت المال سے ملا ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو وہ کہہ رہی تھی میرے دل پر ایک تیز چھری کا کام کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی میرا دل اس رحمان کے شکر سے لبریز تھا جس نے ایک مردہ قوم میں ایسی زندہ اور مضبوط روحیں پیدا کی۔ اور ایک اور بیوہ جو کئی یتیم بچوں کی پرورش کر رہی تھی، اس کے پاس عطیہ کرنے کے لیے پیسے یا زیورات نہیں تھے، تو اس نے اپنے روزمرہ استعمال کے برتن ہی عطیہ کر دیے۔ اور ایک اور پنجابی بیوہ جس کے پاس اپنے زیورات کے سوا کچھ نہیں تھا، اس نے انہی زیورات سے مسجد کے لیے عطیہ کیا۔ اور ایک اور مہاجر خاتون، ان کے پاس صرف 2 بکریاں تھیں اور وہ دونوں انہوں نے عطیہ کی۔ لہٰذا ہر عورت کے پاس جو کچھ تھا تو وہ اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار تھی، اور وہ دوسروں پر سبقت لے جانے کے لیے بے چین تھی۔ 23 نومبر 1934 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ جمعہ میں تحریک جدید کے مطالبات پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس قربانی میں ہمیں خواتین کا تعاون درکار ہے، ورنہ ہماری قربانیاں صرف لفظوں کی قربانیاں رہیں گی۔ تو تحریک جدید نے عورتوں میں قربانی کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ کچھ خواتین نے کہا کہ ہم بھی اس قربانی میں حصہ لینا چاہتی ہیں، لیکن ہم 5 یا 10 روپے دینے سے بھی قاصر ہیں۔ اس زمانہ میں ملک میں رواج تھا شہری گھرانوں کے علاوہ عموماً عورتوں کو نقد رقم خرچ کے لیے نہیں دی جاتی تھی، بلکہ کھانا اور کپڑے خرید کر فراہم کیے جاتے تھے۔ تو ایسے میں ان کے 5 یا 10 روپے دینا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں خدا سے ثواب حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خواتین کا یہ جذبہ ایسا تھا کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی نے خواتین کی اس لگن کا احترام کیا اور انہیں کمیٹیاں بنانے کا مشورہ دیا کہ ان کے نام سے چندہ اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے لجنہ مائلہ کی سیکٹری نے 10 خواتین کو شامل کیا اور ان کی کمیٹیاں بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ہر عورت کو ماہانہ 1 روپیہ دینا ہوتا تھا، اور جب 10 روپے ہوتے تو عطیہ دیا جاتا۔ تو دیکھیں صدف صاحبہ، یہ واقعہ ہمیں بہت غور و فکر میں ڈال دیتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایمان کی خدمت کے لیے وسائل کی کمی کو بہانہ بناتے ہیں۔ تو اگر ہم ایمان کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو خدا ہمارے لیے راستے بھی بناتا ہے اور اسباب بھی مہیا کرتا ہے۔ جزاک اللہ محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ۔ بے شک احمدی مستورات نے لجنہ مائلہ کی تنظیم کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سی مالی قربانیاں پیش کی۔ پھر وہ تکلیف دہ وقت یاد آتا ہے جب مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی،
اور ایسے میں دیکھا جائے تو خواتین کو نسبتاً مردوں کے جذباتی طور پہ کمزور سمجھا جاتا ہے، تو یہ وقت کافی مشکل رہا ہوگا۔ میں گزارش کرتی ہوں محترمہ نور صبا صاحبہ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایسے وقت میں احمدی مستورات نے صبر و تحمل کے کون سے نمونے قائم کیے؟ جی صدر صاحبہ، الحمدللہ ہجرت کے موقع پر بھی احمدی مستورات نے اپنی جرأت و دلیری کا اظہار صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جہاں بھی اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ قرون اولیٰ کی صحابیات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر ممکن قربانی پیش کر سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے جو قربانی، بہادری اور دلیری کے قابل قدر نمونے پیش کیے، وہ افسوس ہے کہ ہمیں ان کا مکمل ریکارڈ نہیں مل سکا اور نہ ہی ان حالات میں رہ سکتا تھا۔ تاہم سلسلہ کے اخبار اور جرائد سے جو کچھ مثالیں مل سکی ہیں، اس کم وقت میں صرف ایک ہی میں پیش کروں گی، وہ بھی حضور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں۔ تو حضور ایک احمدی عورت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب قادیان میں ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا تو شہر کے باہر ایک محلہ میں ایک جگہ پر عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی سردار بھی ایک عورت ہی بنائی گئی جو بحیرہ کی رہنے والی تھی۔ ان کا نام محترمہ خدیجہ بیگم صاحبہ اہلیہ خان بہادر غلام محمد صاحب اف گلگت تھا۔ اس عورت نے مردوں سے بھی زیادہ بہادری کا نمونہ دکھایا، اور ان عورتوں کے متعلق جب یہ خبریں آتی تھی کہ سکھ اور ہندو حملہ کرتے تو وہ عورتیں ان دیواروں پر چڑھ جاتی اور جو حفاظت کی غرض سے بنائی گئی تھی، اور ان سکھوں اور ہندوؤں کو جو تلواروں اور بندوقوں سے ان پر حملہ آور ہوتے تھے ان کو بھگا دیتی تھیں، اور سب سے آگے وہ عورت ہوتی تھی جو بحیرہ کی رہنے والی تھی اور ان کی سردار بنائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ احمدی جو قادیان میں رہ کر اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر مرکز کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے جو اخلاص، قربانی اور ایمان باللہ کا قابل رشک نمونہ دکھایا، وہ یقیناً آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے بالکل گھبراہٹ یا بے چینی کا مظاہرہ نہیں کیا اور تشویش کا اظہار کرنے کے بجائے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ میں مثال کے طور پر ایک دو خطوط آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں۔ ایک مخلص احمدی خاتون اہلیہ مستری نور محمد صاحب نے اپنے بیٹے کو جو حفاظت مرکز کے سلسلے میں قادیان مقیم تھے ان کو خط میں لکھا کہ مرکز کی ڈیوٹی دیتے رہو، اور اگر اس راہ میں جان بھی دینی پڑی تو دریغ نہ کرو۔ یاد رکھو تم پر ہم تبھی خوش ہوں گے جب تم حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بستی قادیان کی حفاظت میں قربانی کا وہ اعلیٰ درجہ کا نمونہ دکھاؤ جو ایک احمدی نوجوان کے شایان شان ہے۔ گھبراؤ نہیں، خدا تمہاری مدد کرے گا، ہم تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت بخشے۔ پھر محترمہ مسعودہ برلاس صاحبہ نے اپنے بھائی مرزا الطاف الرحمان صاحب کے نام خط لکھا، تم ہمارا فکر نہ کرنا، مستقل مزاجی سے قادیان میں رہ کر تکالیف کو برداشت کر کے خداوند کے فضلوں کے وارث بننا، احمدیت کا کارآمد ستون بننا۔ ہمیں خوشی اور فخر ہے کہ ہمارا ایک بھائی ہے جسے احمدیت کی خدمت کے لیے خداوند کریم نے خاص موقع دیا اور اس میں استقامت عطا فرمائی۔ ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، امی بھی تمہیں دعا دیتی ہیں۔ تو ان خطوط سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پرآشوب ایام میں احمدی خواتین کے کیا جذبات تھے۔ تو قیام پاکستان کے وقت لجنہ امالہ کا شجر تقریباً 25 سال کا ایک تناور درخت بن چکا تھا، اور ہندوستان سے باہر بھی اس کی شاخوں کا پھیلاؤ شروع ہو چکا تھا، لیکن ہجرت کی اس زبردست آندھی نے اس درخت کی جڑیں تک ہلا کر رکھ دیں۔ لازمی طور پر لجنہ امالہ کے کاموں پر بھی یہ انقلاب گہرے طور پر اثر انداز ہوا۔ عارضی طور پر لجنہ امالہ کی سرگرمیاں جو ہیں وہ مدھم تو پڑیں، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جلد ہی انہوں نے بھرپور سرگرمی اور جوش سے اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کر دیا، اور ہجرت کرنے والی بہنیں جہاں جہاں جا کر آباد ہوئیں انہوں نے ایک نئے عزم اور نئی روح سے ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں میں کام شروع کر دیا، اور اپنی منزل کی راہیں متعین کرتے ہوئے بہت جلد ترقی کی راہ پر رواں دواں ہو گئی۔ جزاک اللہ محترمہ نور صبا صاحبہ۔ جیسا کہ ہم نے سنا کہ لجنہ امائلہ
خلفائے کرام کی رہنمائی اور احمدی مستورات کی قربانیوں سے دن بدن ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی، اور آج اگر دیکھا جائے تو اس تنظیم کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ میں گزارش کرتی ہوں محترمہ سمیرہ مدثر صاحبہ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اب لجنہ مائلہ کی تنظیم کے تحت خواتین کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ جی صدر صاحبہ، حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لجنہ کے قیام کے تحت یہ دعا فرمائی تھی اور اس کے مسلسل کرنے اور کروانے کی بھی تاکید فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہ مقاصد الہام ہوں جو ہماری پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھے ہیں، اور ان مقاصد کے پورا کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع پر اطلاع اور پھر ان ذرائع کے احسن سے احسن طور پر پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بخیر کرے، آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی اپنے فضل سے رہنمائی کرے، اور اس کام کو اپنی مرضی کے مطابق ہمیشہ کے لیے جاری رکھے یہاں تک کہ دنیا کی عمر تمام ہو جائے۔ تو آپ کی اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ زینہ بزینہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے یہ تحریک اب ایک عالمگیر تنظیم بن چکی ہے، اور دنیا کی 135 ممالک سے زائد میں اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں، اور پیارے آقا سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی تربیت، رہنمائی اور دعاؤں سے لجنہ مائلہ عالمگیر کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے۔ دیکھیں، لجنہ کی ترقیات کا تفصیلی جائزہ ایک سوال کے جواب میں پیش کرنا تو ناممکن ہے، بس ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ خدا کی مددگار لونڈیوں کی یہ جماعت عہد رفتہ کی خواتین کے نمونوں کو زندہ رکھتے ہوئے اور اپنے مولائے حقیقی کو ہر قیمت پر راضی رکھنے کی کوششوں میں آج بھی سرگرم عمل ہے۔ یورپ میں لجنہ مائلہ کی مالی قربانیوں سے بنائی گئی دیگر مساجد میں مسجد خدیجہ برلن، مسجد بیت النصر اور مسجد مریم جو کہ ناروے میں تعمیر کی گئیں، اور پھر اکتوبر سن 2019 میں امریکہ کی لجنہ کو ان کے امیر صاحب نے تحریک کی کہ وہ زائن جو کہ امریکہ کا ایک شہر ہے اس میں مسجد تعمیر کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لجنہ مائلہ امریکہ نے اپنے ٹارگٹ کو عبور کرتے ہوئے، جو کہ 1.2 ملین جمع کرنے کا تھا، 1.7 ملین جمع کر کے زائن مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کیا۔ اور پھر 2023 تک جرمن میں 100 مساجد تعمیر کرنے کی تحریک میں سے 10 مساجد لجنہ مائلہ تعمیر کروا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک جدید، وقف جدید لجنہ کے دفاتر کے لیے عمارات کی تعمیر، اسپورٹس کمپلیکس کا قیام، یتامہ فنڈ، افریقن ممالک میں ہسپتال اور اسکول قائم کرنے کی اسکیم، مختلف ممالک میں قائم عائشہ اکیڈمی، کنڈر گارڈن، لائبریریز میں امت الحی لائبریری وغیرہ ان تحریکات میں سے چند ایک ہیں۔ اور پھر علمی اور تربیتی میدان میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس وقت مختلف زبانوں میں 35 سے زائد ممالک میں لجنہ کو اپنے رسائل شائع کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور ان رسائل کی اشاعت کے ساتھ لجنہ مائلہ کو مختلف کتب کی اشاعت کی بھی توفیق مل رہی ہے۔ الاسلام ویب سائٹ پر لجنہ کی شائع کردہ کتب موجود ہیں۔ 21ویں صدی میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایجاد سے زمان و مکان کے فاصلے سمٹ گئے ہیں اور دوریاں نزدیکیوں میں بدل گئی ہیں، تو دنیا میں انٹرنیٹ صارفین کا 2/3 سے زیادہ حصہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، جس سے کم وقت میں زیادہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو لجنہ مائلہ بھی اس مفید ایجاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام اور احمدیت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلا رہی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں لجنہ کی ویب سائٹس قائم ہیں، اور یہ ویب سائٹس رضاکارانہ طور پر لجنہ مائلہ چلاتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پوری دنیا میں بذریعہ انٹرنیٹ، بذریعہ فون کانفرنس کال کلاسز میں ترتیل القرآن، لفظی ترجمہ اور گرامر سکھائی جا رہی ہے۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک عام گھریلو عورت بھی قرآن سیکھ کر دوبارہ فیلڈ میں آ کر سکھا رہی ہے، اور یہ کلاسز سارا سال
सहूलत के मुताबिक सुबह शाम हो रही हैं। बच्चियों और लजना में कुरान सीखने और सिखाने का ये अमल कोई बावजह ज़बरदस्ती नहीं ठोंसा गया, बल्कि ये मोहब्बत और इताअत की आमेज़श है जो प्यारे खुलफा की इस हिदायत पर कि हर घर कुरान के नूर से मुनव्वर हो, उसका अमली मुज़ाहिरा है। लजना की दावत इल्लाह में भी अपना किरदार खूब अदा कर रही है। अपनी पड़ोसनों और मिलने जुलने वालियों से तारुफ़ कराना, लिटरेचर देना, पम्फलेट तकसीम करना, ऑडियो वीडियो कैसेट्स देना, अमन सेमिनार्स करवाना, लाइब्रेरियों में कुतब और ब्रोशर रखवाना, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे करवाना, बुक स्टॉल और नुमाइश लगाना मामूलात में शामिल हैं। दावत इल्लाह की एक मिसाल इंडोनेशिया की एक लजना ने कायम की। उसने 3 किलोमीटर सड़क वकार अमल से बनाई, जिससे जमात का तारुफ हुआ और 500 से ज़ायद लोगों ने अहमदियत कबूल कर ली। ये लजना माइल्ला की खिदमत का इजमाली खाका है। इसके कामों की वसअत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम खुशकिस्मत हैं कि इन तरक्यात को अपनी आँखों से देख रहे हैं और लजना माइल्ला पर बेशुमार इनामात के गवाह हैं। जज़ाकल्लाह मोहतरमा सुमैरा मुदस्सर साहिबा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लजना माइल्ला की तारीख़ पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इतनी दिलचस्प बातें हैं कि समझ नहीं आती कि किस पहलू पर बात की जाए और किस पहलू को छोड़ दिया जाए। बहरहाल वक्त की मुनासबत से मैं आखिरी सवाल मोहतरमा नूरुसबा साहिबा से करती हूँ कि आप हमें बताएं कि जमात अहमदिया फ़्रांस में लजना माइल्ला किस तरीके से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। फ़्रांस में जमात का क़याम 1981 में हुआ, जबकि पहली सदर लजना जो थी वो उनका इंतखाब 1982 में हुआ। उस वक्त सिर्फ चंद एक घराने यहाँ आबाद थे, तो इजलास वगैरह जो थे वो घरों में ही हुआ करते थे। लेकिन फिर जब हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमुल्लाह ने 1985 में बाकायदा तौर पर बैतुस्सलाम यानी जो हमारा मिशन हाउस है उसका इफ्तिताह फरमाया, तो फिर हर तंजीम जो है वो फ़ाल हो गई। और अब इस वक्त माशाअल्लाह से लजना माइल्ला फ़्रांस के क़याम को 40 बरस गुज़र चुके हैं। गो कि फ़्रांस में लजना माइल्ला की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर खलीफा वक्त की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए और दिल की गहराइयों से कुर्बानी के जज्बे से सरशार हैं। अब इस मुख्तसर वक्त में उनके तमाम कारनामों का जायज़ा तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। 2010 की शूरा में एक तजवीज़ पेश की गई थी कि लजना माइल्ला अपने चंदे से फ़्रांस में एक मस्जिद तामीर करेंगी, और इस काम के लिए लजना ने ना सिर्फ माली एहतियात और ज़ेवरात पेश किए, बल्कि हर प्रोग्राम पर अशाए खुर्दनोश और कपड़ों के स्टॉल लगाए। 2018 तक लजना माइल्ला 90,000 यूरो जमा कर चुकी थी, जबकि अक्टूबर 2018 से 2021 तक अल्लाह ताला के फज़ल से लजना माइल्ला फ़्रांस ने 2,63,000 यूरो की रकम जमा कर ली। फिर 2006 में लजना माइल्ला फ़्रांस ने अपने रसाला की इशाअत का काम शुरू किया, क्योंकि फ़्रेंच ज़बान में बहुत ज़्यादा मवाद मुयस्सर नहीं था, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए दोनों ज़बानों में मज़ामीन शाये किए जाने लगे, और इसमें यंग लजना ने अपनी माओं के साथ मिलकर तराजुम और कंपोजिंग वगैरह में बहुत नुमाया काम सर अंजाम दिया। इसके अलावा खिदमत खल्क़ के शोबा में भी लजना ने जमाती प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाने के लिए हुज़ूर अनवर की हिदायत के मुताबिक काम को आगे बढ़ाया। 2012 में ऐसे इदारों से राब्ते किए गए जो खिदमत खल्क़ में नुमाया काम सर अंजाम दे रहे थे। पेरिस के जो मुख्तलिफ़ अस्पताल है उनकी एक फ़ाउंडेशन है, तो उसको हर साल चैरिटी दी जाती है, और ये फ़ाउंडेशन ऐसे बच्चों के लिए जो दायमी किसी भी दायमी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा कोविड-19 के दिनों में गो कि बहुत से जमाती प्रोग्राम जो थे वो वक्ती तौर पर रुक गए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ के जो काम थे उनमें तरक्की होती गई। बीमारों की तीमारदारी के साथ साथ लजना माइल्ला ने अपने हाथों से मास्क की सिलाई का काम दिया, फिर उनकी तकसीम मुख्तलिफ़ अस्पतालों, रफ़ाही इदारों, बुज़ुर्गों, चर्चों और मुख्तलिफ़ लोगों तक पहुँचाए गए।
تو لجنہ عمائلہ نے اس جوش و خروش سے ان کاموں میں حصہ لیا کہ فرانس کا ایک شہر ہے لیل، تو ان کے مقامی اخبار نے ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے یہ خبر شائع کی کہ کس طرح احمدی خواتین رفاع عامہ میں سرگرم عمل ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہیں۔ تو صدف جیسے ابھی سمیرہ صاحبہ نے بتایا کہ لجنہ عمائلہ ہر میدان میں ماشاء اللہ سے بہت زور جوش و خروش سے حصہ لے رہی ہیں، تو لجنہ عمائلہ فرانس بھی کسی طرح ان سے پیچھے نہیں ہے، اور ان کے ہر شعبہ میں ان کی جو مساعی ہیں وہ قابل رشک ہیں۔ جزاک اللہ محترمہ نوروز صبا صاحبہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں لجنہ عمائلہ کی تاریخ کے بارے میں انتہائی دلچسپ باتیں بتائیں۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ معزز ناظرین، لجنہ عمائلہ کی 100 سالہ جوبلی کے اس مبارک موقع پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خلفائے کرام کی نصائح اور اپنی بزرگ خواتین کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں اور اپنی بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے والی ہوں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان، مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گی، نیز سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی اور خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔